میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہم یہاں پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی جو مسلمان ہو گئے وہ ہم چاہے جتنے مرضی سید اور فاروقی اور نقوی اور عثمانی بن جائیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہیں اسی دھرتی کے، اسی بھومی کے۔ ہمارے پرکھے یہاں پہ پچھلے ہزاروں سال سے بس رہے ہیں اور ہم نے بہت، ہماری جو پوجا تھی وہ پتھروں کی تھی، ہم مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب مسلمان ہو گئے اور ہمیں کسی نے کہا کہ نہیں ہون ادھر منہ کر کے تے متھا ٹیکی جاؤ تو تہاڈا کام سدھ ہے، تو وہ سکون نہیں آتا تھا، مطلب اندر وہ نہیں پہنچتی تھی، اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ نہیں آگے تو کچھ بھی نہیں یار، میں ایسے ٹکرے ماری جا رہا ہوں۔ تو پھر ہم نے قبروں کی پوجا شروع کی، وہ یہ پیر وہ پیر، کچھ تو مطلب تھے یہاں پہ بزرگ لوگ جن کی قبریں بنی اور ان کی پوجا آج تک ہو رہی، ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت ساری جہاں کے کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو ایسی ایک قبر کھڑی کی اور شروع ہو گئے خالی۔ تو یہ کہانی میں پہلے سنا چکا ہوں، وہ ایک جھنڈیاں والی سرکار ہے ادھر کھاریاں اور جیلم کے بیچ، چوا کڑیالہ جو جگہ ہے وہاں پہ، وہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، وہ تو ایک گن پوزیشنز بنائی گئی تھی نومبر ہینڈی کیپ میں 1957 میں، اور کسی نے دیکھا کہ یار ہے کہ یہ کوئی قبریں ٹائپ کھدی لگ رہی ہیں، اس نے وہاں جھنڈے بھی لگے ہوئے اس نے دیکھے تھے کیونکہ وہ آرٹلری گنز کے لیے پوزیشنز بنائی گئی تھیں، تو اس نے جھنڈے لگائے اور کہا جی جھنڈیاں والی سرکار ادھر دفن ہے 1957 میں۔ اور پھر ایک پوری روایت بن گئی کہ کس طرح جب سٹیم انجنز چلا کرتے تھے، انگریز چلایا کرتے تھے 19ویں صدی کے آخر میں، تو وہ یہاں پہ رک کے باادب ہو کے پانی ڈال کے جایا کرتے تھے بابے کے مٹکوں میں، جبکہ بابا پیدا ہی 1957 ہویا سی یا کیتا سی اسی کسے، وہ بڑا کوئی آئٹم آدمی تھا جس نے کیا، وہ سمجھدار تھا، کیونکہ وہ جو قبر سو کالڈ قبر ہے جھنڈیاں والی سرکار، وہ علی حجویری جنہیں داتا گنج بخش کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، وہ ان کے مزار سے زیادہ اگرائی یہ جو محکمہ سپرسٹیشنز پروموشنز ڈپارٹمنٹ ہے اوقاف کا، اس کو وہاں سے آتی ہے جھنڈیاں والی سرکار سے، کیونکہ ہر گزرنے والا ٹرک وہاں پہ پیسے دے کے جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ کو ایک حضرت پیر پانڈے شاہ صاحب بھی دکھائے تھے۔ یہ پانڈے شاہ بہاولپور میں ہم نے اتفاق سے دیکھ لیا، 2006 میں میرا دوست راحیل صدیقی بہاولپور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں افسر تھا، میرا خیال ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا، تو راحیل میں وہاں گیا ہوا تھا اور ہم کچھ کھوج میں نکلے، تو وہاں جا کے ایک ماؤنڈ ہمیں نظر آیا، جو میں نے راحیل کو کہا کہ یار یہ دلچسپ ماؤنڈ ہے، یہ ایک کلچرل ماؤنڈ ہے اور اس کو چل کے دیکھتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم لوگ اس ماؤنڈ کے اوپر آ گئے، یا آپ راحیل کو دیکھ لیجئے اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ماؤنڈ جو ہے اس کے اوپر ٹھیکریاں ہی ٹھیکریاں بکھری ہوئی ہیں۔ وہ زیادہ بڑا ماؤنڈ نہیں تھا، ایسی ہوگا کوئی شاید 1 مربع زمین کا ہوگا۔ وہاں اوپر جو ہم اس کے سمٹ پہ پہنچے، کوئی زیادہ اونچا نہیں تھا، ایسے کوئی 5 7 8 10 فٹ اونچا تھا زمین سے، اور یہ ہم جب بہاولپور سے یزمان آئے اور یزمان سے جو ہم فورٹ عباس والی رستے پہ پڑے تو وہاں ایک گاؤں آتا ہے کالے پہاڑ نہیں پاڑ، وہاں اس کے باہر یہ ماؤنڈ ہے۔ تو یہ کسی نے وہاں پہ یہ قبر بھی ایجاد کر دی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ جناب ایک جگہ خالی پڑی ہے، کچھ 1-2 مسلمانوں کی ریسنٹ قبریں تھیں آج کل کے زمانے کی، تو اس نے وہ جگہ اوپر سے ہونج کے صاف کی، بوکر مار کے ٹھیکریاں شیکریاں پرے کی، ایک جگہ بنائی جس میں اس کا خیال تھا کہ پھر مقبرہ بنے گا پورا اور پھر ہٹی لگ جائے گی، دکانداری چالو ہو جائے گی۔ تو اس نے وہ ایک قبر بنائی، ساتھ میں اس نے صندوقڑا لگایا، وہ یہ آپ دیکھ لیں چھوٹی سی صندوقچی ہے، صندوقڑا تو نہیں ہے، صندوقچی ہے،
اور نام بھی اس کے اوپر لکھ دیا حضرت پیر پانڈے شاہ صاحب، کیونکہ پانڈے لبتے تھے نا۔ ساتھ میں آپ ایک مٹکا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑا ہوا، اس طرح سے بے شمار وہاں برتن تھے، کچھ ثابت بھی تھے، زیادہ تر ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو وہ پیر پانڈے شاہ صاحب بنا لیا اس نے۔ تو میں نے راحیل سے کہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کسی نے ہٹی اپنی لگائی ہے، اور تھوڑے 10 سالوں میں یہاں چالو ہو جائے گا کام، یہاں گنبد کھڑا ہو جائے گا، پیر آ جائے گا، لوگ اس کی کرامات بھی ایجاد کر لیں گے جیسے چنڈیاں والے سرکار کی ایجاد کی، تو یہاں پہ بھی کسی کی چاندی ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی اوقاف کے محکمے کو پتہ لگے گا، وہ بھیڑیے کی طرح، بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کو پڑے گی، اور وہ ان بندوں کو نکال کے، وہ جو سو کالڈ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پیر کی اولادیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نکال کے تو وہ قبضہ اپنا جما لے گا محکمہ۔ تو ہر بار میں یہی سوچتا تھا کہ یہ ہو چکا ہوگا، اب وہاں پہ بڑا کام چالو ہوگا۔ ابھی چند روز پہلے میں ایک دوست کے ساتھ ادھر گیا، اور وہ جب ہم سڑک سے گزر رہے تھے تو جب ہمیں یہ ٹبہ نظر آیا تو میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو چھوٹا سا ٹبہ ہے، اور ہم ایک دو بار ہمیں آگے پیچھے بھی ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ نہیں جا کے قریب سے دیکھتے ہیں، تو قریب آئے تو پتہ چلا کہ نہیں وہ اچھا بھلا بڑا قریب جب پہنچے تو میں نے پہچان لیا کہ نہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پیر پانڈے شاہ کی قبر تھی۔ اب یہ ہے کہ وہ جو پہلے یعنی میں 2006 میں راحیل کے ساتھ گیا تھا، اب 2024 ہے، 18 سال گزر چکے ہیں۔ 18 سال میں بہت بیچارے لوگ بزرگ ہو کے فوت ہو گئے، تو ان کی قبریں اب بن چکی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ قبروں کی تصویر کہ وہ جو ٹھیکریاں تھیں وہ انہوں نے ہونج کے اب اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ جو پہلے ٹھیکریوں سے اٹا ہوا وہ ماؤنڈ تھا، اس کی ٹھیکریاں اٹھا کے اب قبروں پہ ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ بارش سے مٹی ایروڈ نہ ہو۔ اور اوپر جو ہم پہنچے جہاں پہ پانڈے شاہ کا میں سمجھتا تھا مقبرہ ہوگا، تو وہاں جا کے تو دکھیاری میوزک چلنی چاہیے تھی، مجھے میوزک ڈالنی نہیں آتی، لیکن یہاں پہ حالات یہ تھے۔ وہ پیر پانڈے شاہ کی یہ قبر مختلف اینگلز سے آپ دیکھ لیجئے، اس کا برا حال ہے۔ وہ صندوقڑی بھی جا چکی ہے، اور وہ جو بنائی تھی اس نے بڑی کوشش کی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی سیمنٹ پلستر بھی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ٹوٹا پڑا ہے، لیکن کوئی منن نہیں آیا کہ پانڈے شاہ بھی کو بزرگ گزریا ہے کدی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے نزدیک میں جو کالے پہاڑ کی آبادی ہے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ اے کدوں ایجاد ہویا، کہندا جی ایک بندہ آیا سی، انہوں نے کہا جی مینوں بشارت ہوئی ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے۔ ہر للو پنجو اٹھ کے ہمیں بشارت کا الاپ سنا دیتا ہے، اور پھر وہ جو مرضی کر لے۔ تو وہ بتانے لگے کہ جی اس نے کہا تھا مجھے بشارت ہوئی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا بزرگ دفن ہے، پانڈے شاہ اس کا نام ہے۔ وہ پانڈے ملتے تھے نا، تو پانڈے شاہ ہی ہونا سی۔ جیسے وہاں جھنڈیوں والی سرکار ہے، کیونکہ جھنڈے لگے ہوئے کسی نے دیکھ لیے تھے کہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو ادھر یہ ہٹی لگاتے ہیں۔ تو یہ اب برا حال ہے۔ یہ 2 تصویریں آپ غور سے ذرا دیکھیے، یہ بالکل تقریباً ایک ہی اینگل ہے، بالکل ایک تو نہیں ہے، یہ ایک ہی اینگل ہے، یعنی قبر کے سراندی کی طرف سے یہ پہلی تصویر اتاری ہوئی ہے جہاں ڈبہ لگا ہوا ہے، اور اسی اینگل سے یہ اب 2024 میں تصویر اتاری ہے جہاں پہ اب بس ویرانہ ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ ڈھونگ رچا کے مال دولت کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، بہت ساروں کا کام چل جاتا ہے، اور پھر جب زیادہ چل جاتا ہے تو پھر محکمہ اوقاف کی چاندی ہو جاتی ہے، اور کچھ غریبوں کا نہیں بھی چلتا۔ تو یہ پانڈے والی حضرت پیر پانڈے شاہ صاحب جو تھے نا، اس کا جو باپ تھا جس نے اس کو پیدا کیا، وہ بیچارہ رل گیا، وہ یا تو مر کھپ گیا ہوگا، یا کئی سال انتظار کرنے کے بعد جب نہیں ہوا تو وہ صندوقڑی اٹھا کے لے گیا ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے 4-6 روپے بھی نکل آئے ہوں، اور باقی کچھ نہیں رہا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی داستان تھی جو میرے لیے بڑی تجسس تھا کہ وہاں کیا بنا ہے اب پچھلے 18 سال میں، تو میں نے کہا وہ آپ تک بھی پہنچا دیا جائے۔